اہل کوفہ سے متعلق ایک عرب کا معروف معقولہ ہے کہ کوفی لا یوفی، کہ کوفہ کے لوگ وہ ہیں جو وعدہ پورا نہیں کرتے، یہ ان سے متعلق معروف لا یوفی، وہ وعدہ پورا نہیں کرتے اور انہوں نے وعدہ کبھی تاریخ میں پورا نہیں کیا، وہ حضرت مولا علی کے ساتھ ہو، حضرت امام حسن کے ساتھ ہو یا حضرت امام حسین کے ساتھ ہو۔ السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کی جانب سے میں یاسر شاہ مون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب، ڈائریکٹر منہاج ایجوکیشن۔ ڈاکٹر صاحب، کوفیوں کے حوالے سے بڑی باتیں سنی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کے مرد بھی عورتوں جیسے ہیں، وہ بات سے پلٹ جاتے ہیں، وہ ایک دفعہ بیعت کرتے ہیں اور مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں تو پلٹ کے نظر بھی نہیں آتے، وہ جس گھر سے دانے آتے ہیں اس کے ہو جاتے ہیں اور کبھی کسی کے ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر اعتبار کسی صورت نہیں کیا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے عظیم شہادتیں ہیں، کہا جاتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ظلم اور بربریت کی داستانیں لکھی گئی۔ اس کے حوالے سے تھوڑی سی آپ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بڑی اہم بات آپ نے اٹھائی، اور یہ وہ بات ہے جو آج کل لوگ کرتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے نہیں کرتے کہ اس کے اندر بعض طبقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان پر کوئی حرف آ ہے، تو ہمیں کھلے دل کے ساتھ کسی بھی طبقے کا کوئی بندہ ہو جہاں پہ جو گمراہ ٹھہرتا اس کو ٹھہرانا چاہیے، حقائق پیش کرنے چاہیے۔ اہل کوفہ سے متعلق ایک عرب کا معروف معقولہ ہے کہ کوفی لا یوفی، کہ کوفہ کے لوگ وہ ہیں جو وعدہ پورا نہیں کرتے، یہ ان سے متعلق معروف ہے، ٹھیک ہے۔ لا یوفی، وہ وعدہ پورا نہیں کرتے اور انہوں نے وعدہ کبھی تاریخ میں پورا نہیں کیا، وہ حضرت مولا علی کے ساتھ ہو، حضرت امام حسن کے ساتھ ہو یا حضرت امام حسین کے ساتھ ہو۔ چونکہ محرم ہے، امام حسین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتے۔ بالکل، امام حسین کے حوالے سے دیکھیے، امام حسین علیہ السلام مدینہ میں تھے، مکہ میں تھے، خطوط پر خطوط آ رہے ہیں، خطوط پر خطوط آ رہے ہیں۔ خط کیا آ رہے ہیں؟ یہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ بالکل صحیح، آپ امام حق ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کی نصرت کے لیے موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ سرداروں کے خط، افراد کے خط، اور اتنی کثرت سے خط آ رہے ہیں کہ امام حسین کے پاس تھیلے بھرے ہوئے تھے جب سفر کربلا پہ نکلے۔ بالکل، کوئی روکتا تو امام خاموشی سے وہ تھیلے آگے بھی پھینک دیتے کہ یہ دیکھو میں کیا کروں، یہ سارے خط ہیں، یہ خط ہے۔ اب وہ مجھے بلا رہے ہیں اور میں امام ہوں امت کا، میں اس وقت نہیں جاتا تو میں اللہ کیسے انکار کروں؟ بابا اچھا، اب کیا ہوا؟ خط پہ خط آئے، خط پہ خط آئے۔ امام حسین نے اس پر بھی تحمل کا مظاہرہ کیا اور تھوڑی اس کو یعنی اس کی ریکی کروائی کہ ایکچوئل پوزیشن کیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ خطوط سے کام شمول صاحب پورا نہیں ہوا، وفود آنے شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر، آپ آئیں جی، ہم بیٹھے ہیں، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی، اور وہ جو کوفہ کے رؤساء بڑے سردار، انہوں نے کہا جی آپ آئیں۔ اب امام کے لیے جو حق کا امام ہر دور میں ہوتا ہے، اس کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ اس کے لیے تو ویسے ہی قیام لازم ہے، برائی کو مٹانا۔ چاہے جائے کہ کوئی آپ کو بلا رہا ہو اور آپ خاموشی اختیار کریں، پاسبل نہیں ہے، پاسبل نہیں۔ اب اور امام حسین جیسی شخصیت تھی تو بالکل پاسبل ہی نہیں۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب وہ جو خط لکھتے تھے، وہ خط میں کیا لکھتے تھے کہ ہم آپ کے باپ کے شیعہ ہیں، شیعان علی ان کو کہا جاتا ہے، شیعان علی کہا جاتا ہے۔ امام حسین کے قتل میں دو طبقے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ ہاں جی، یہ کلپ بھی بہت چلے گا اور اس پر اعتراض بھی بہت ہے، اللہ لیکن میں اکبر، سچی بات بتاؤں، جی حق بات کر دیجیے۔ ایک ہے یزیدی طبقہ جو بنو امیہ کا تھا، مخالف تھے اہل بیت کے، جن کے دل میں بغض تھا۔ بالکل ٹھیک۔ ایک تو یہ طبقہ تھا جس نے قتل حسین میں حصہ ڈالا، اور ایک اور طبقہ تھا جو کہ شیعان علی کا تھا، وہ کہتا تھا ہم علی حسین کے ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے حسین کو آرام سے بیٹھے ہوئے مدینہ اور کربلا سے، مدینہ اور مکہ سے بلوایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، اور ادھر آ کے کیا کیا؟ ادھر آ کے یزید اور ابن زیاد اور عمر بن سعد کی تلواروں سے ڈر گئے اور اپنے کمروں میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ اپنے کمروں میں نہ صرف چھپ کے بیٹھ گئے بلکہ ان کے ساتھ مل گئے۔ بالکل، سنیں، حضرت مسلم بن عقیل جب شہید شہادت کے قریب تھے تو مسلم بن عقیل نے کہا یا فلان یا فلان، کیا تم نے میرے ہاتھ پر حسین کی میت میں بیعت نہیں کی؟ وہ خاموش۔ اس کے بعد آگے چلیے، امام نہ صرف خاموش ہوئے، یہ ہے نا کہ ایک درجہ تو یہ تھا کہ وہ ایک طرف ہو جاتے، ان کو کہتے بھائی ہم اگر مخالفت میں نہیں آ سکتے، موافقت میں نہیں آ سکتے تو مخالفت بھی نہیں کریں۔ وہ جناب خود تلواریں لے کے پھر لڑنے کے لیے آئے، حکومت کے ڈر میں، لالچ کے ڈر میں، اپنی زندگیوں کے ڈر میں۔ لعنت ہے، میں کہتا ہوں ایسی لعنت ہے جس میں سے ابھی مرے پڑے ہیں سب، جس میں بہت بڑا کردار پسرے ساتھ کا تھا۔ جی ہاں۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ اب آگے دیکھیے آپ، امام حسین میدان کربلا میں آ گئے۔ امام حسین کے کربلا کے اندر جو خطبے ہیں حضرت، وہ پڑھیں، آپ کی جان نکل جائے۔ وہ خطبے کیا؟ امام حسین فرماتے کہ یا فلان، اور وہ سردار جو شیعان علی تھے، وہ سامنے لڑنے کے لیے حسین کو، علی اکبر کو، علی اصغر کو مارنے کے لیے آئے کھڑے، جبکہ وہ قاتلان استغفر اللہ عظیم قاتلان حسین تھے۔ اب کیا ہوا؟ امام حسین خطبہ دیتے اور کہتے یا فلان، کیا تم نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا؟ وہ کہتے نہیں، ہم نے نہیں بلایا، ابن رسول آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ تھے، یعنی وہ جو شیعان علی
कूफी हमेशा से, और जो कूफा में शियान अली थे, हज़रत अली की मोहब्बत का दावा करने वाले थे, वो और यजीद की फौज और बनु उमैया के लोग, ये दोनों बराबर जिम्मेदार हैं कत्ल हुसैन के। अल्लाह अकबर, कत्ल किया एक ने, अल्लाह अकबर, एक ने कत्ल किया और एक ने कत्लगाह तक बुलवाया, कत्लगाह तक बुलवाया। वाह वाह, दोनों बहुत बड़ी इमाम हकीकत हुसैन के जिम्मेदार हैं। अल्लाह, ये दोनों इमाम हुसैन के जिम्मेदार हैं। और क़यामत के दिन रिवायात में है, हज़रत फातिमा ज़हरा इमाम हुसैन का मुकदमा लेकर अल्लाह की बारगाह में आएंगी, अल्लाह की बारगाह, उनका खून आलूद जुब्बा कमीज लेकर आएंगी कि बारी ताला मेरे हुसैन से इंसाफ कर। तो जब वो आएंगी तो उस वक्त यजीदियों से भी इंसाफ लिया जाएगा और कूफियों से भी, शियान अली से भी लिया जाएगा। अल्लाह, अगर तुम्हारी जुर्रत नहीं थी, तुम्हें इतना पानी नहीं था, तुम्हारी गैरत इतनी गैरत नहीं थी, तो तुमने ये इकदाम उठाने के लिए पहले खतूत लिखते रहे, फिर वफद आए, फिर वफद आए, फिर उसके बाद पीछे हट गए। फिर और पीछे, अगर एक और बात आपको बताऊं, इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं की। इमाम हुसैन की शहादत के बाद खैमे जलवाए गए। खैमे जलवाए गए, हाँ जी, बीबियों के साथ। क्यों खैमे जलवाए? बीबियों के साथ चादरें छिनी, चादरें जो गुस्ताखियां हुई, जो गुस्ताखियां अपनी जगह। लेकिन खैमे जलवाने में एक और बड़ी हिकमत का पहलू है कि वो खतूत खैमों में रखे हुए थे। आइए समझ, जो इमाम हुसैन खतूत, वो दरअसल वो रिकॉर्ड जो उनसा तारीख का हिस्सा न बने, उन्होंने कहा जी इस रिकॉर्ड को खत्म करना। अब वो खतूत खैमों में पड़े थे कि अगर वो खत बच जाते और बाद में यजीद के पास पहुंच जाते तो वो इन सबको भी सर कलम करता कि तुम इधर मुझे ये कहते रहे, उधर हुसैन को खत लिखते रहे। और वो खत जलवा, ये खतूत को जलाने वाला आज से पहले मसला कभी किसी आलम ने डिस्कस नहीं किया। अगर किया तो वो मुझे इनबॉक्स में ज़रूर बता दे, क्योंकि मैं भी इस्लाम की सारी तारीख को बारहा पढ़ चुका हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस चीज़ के ऊपर, इस नुक्ते के ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा कि वो खैमे जलाने के पीछे मकसद था, जो वो सिर्फ़ और सिर्फ उस रिकॉर्ड को जला देना था जो इस चीज़ की तायद करता था कि जनाब हज़रत इमाम हुसैन को नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ ख़त लिख के बुलाया गया, बल्कि वफूद आए, यानी कि कत्ल करने वाले वो दो तबके मंजर आम पर आज डॉक्टर अली वक़ार कादरी साहब अपनी ज़ुबान से ले आए हैं। जो लोग इसके ऊपर एतराज़ करना चाहते हैं वो हक़ रखते हैं, बाहर तौर हकीकत है वो सामने आ ही जाती है। हम एक पॉइंट ऐड करते जाते हैं और बात को ख़त्म करते हैं। एक पॉइंट तो मैंने ये बता दिया कि कत्ल हुसैन में दो तबके शामिल हैं, एक वो यजीदी और बनु उमैया का तबका जिसने कत्ल किया, और एक वो शियान अली जो ख़त लिख के मक्का मदीना से इमाम हुसैन को वहाँ तक लाए। इसके साथ हमें कूफियों का किरदार भी सामने रखना चाहिए। पहले कूफा का किरदार क्या था? जुल्म हो रहा है, आप खामोश हैं। हमारे सामने बच्चियों के साथ ज़्यादती होती है, हम खामोश हैं। हमारे सामने बसें जला दी जाती हैं, हम खामोश। आज हमारे सामने हज़ारों लोग फैक्ट्री में जला दिए जाते हैं, हम खामोश हैं। हम पता है खामोश क्यों? हम समझ रहे होते हैं कि हम तो महफूज है ना, वो जल रहा है, वो मर रहा है, उसकी इज्जत लुट रही है। बिल्कुल ये किरदार था अहले कूफा का कि हुसैन मर रहा है ना, हुसैन क्या रिबेल लुट रहे हैं, हम तो घर में स्कूल से बैठे हैं। ये एक नफ्सियात है अहले कूफा की कि जो हमें इस पूरे वाक़े से समझ आती है। और इमाम हुसैन की ज़िक्र हुसैन तो हर साल मुहर्रम में हम करते ही हैं। उससे ख़वातीन और हज़रात सीखने की बात यह है कि आप जहाँ जहाँ जिस सतह पर बातिल और गलत चीज़ देखें, अपनी सतह पर रहते हुए उसको ठीक करने की कोशिश करें। बातिल के साथ कंप्रोमाइज़ में चला जाना ये हुसैनी किरदार है, ये हुसैनी किरदार नहीं है। 10वीं मुहर्रम को नाज़रीन क्या हुआ सुबह से लेके शाम तक, इसकी पूरी तफसील डॉक्टर अली वक़ार कादरी साहब से